الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ۔ بلند آواز سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گجر خان کے خطیب اعظم جناب قاری محمود الحسن صاحب اور جناب پروفیسر ضیاء الحق صاحب برادران کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا۔ مجھے ظہور الاسلام صاحب کے ذریعے رات کو علم ہوا الحمدللہ کہ میں اس دعائیہ محفل میں شامل ہو گیا۔ جب دھوپ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سستی اور غفلت ضرور ہوتی ہے، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یقیناً پہلے بھی کسی نے اس موضوع پر خطاب کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اعلان خدا ہے۔ والدین کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے؟ میں باہر بھی جاتا ہوں، وہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں ان گھروں میں پرانی عمر کے لوگوں کے لیے وہ گھر ہیں، وہاں پر خدمت کرنے والے اور ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے اور ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو مقام رکھا ہے، سارے رشتہ داروں سے زیادہ مقام اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ پھر ماں کے رشتوں کی وجہ سے رشتوں کا احترام ہے، ادب ہے، والد کے رشتوں کی وجہ سے ان رشتوں کا ادب ہے، احترام ہے۔ مرکزی رشتہ والدین کا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دو فیصلے کیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ جو جملہ ہے ربو کا، اللہ نے اپنے حبیب کی طرف اس کی اضافت کی ہے۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، لیکن جب حبیب خدا کو وہ کہتا ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، تو اس میں اللہ کی اپنے حبیب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کے رب نے فیصلہ دے دیا، فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ ایک نہیں ہے، فیصلے دو ہیں۔ پہلے فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، ڈاؤن ورشپ ایکسپٹ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے۔ جب بھی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے اہل سنت عقیدے میں کسی اور کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے، ہاں تعظیم ہے۔ اور یہ دو واقعہ ہے، قصہ آدم و ابلیس، اس سے بعد ہمیں واضح ہو جاتی ہے تعظیم کا معاملہ ہے، عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، ہر ایک نے کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم۔ ایک فیصلہ یہ ہے عبادت تم نے صرف اللہ کی کرنی ہے،
اور دوسرا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ احسان بڑا جامع لفظ ہے، ادب ادا بھی ہے، احترام بھی ہے، خدمت بھی ہے، لہذا جامع لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، فیصلے دو ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا، ایک ماں باپ کے ساتھ احسان، بھلائی، احترام، خدمت، یہ فیصلے اکٹھے کیوں؟ ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں بھی دیکھ لو، انشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دو فیصلے اکٹھے کیوں؟ اس کی وجہ ہم عقل سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ کئی لوگ قرآن کو عقلی پیمانے اور ترازو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے بہتر قرآن اس ہستی نے سمجھایا جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو تو زمین نہیں اٹھا سکی، اس قرآن کو تو آسمان نہیں اٹھا سکا، اس قرآن کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ اگر اس قرآن کو اٹھایا ہے تو میرے تیرے نبی کے پاک سینہ نے اٹھایا۔ پھر اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، زمین میں طاقت کم ہے، آسمان میں طاقت کم ہے، پہاڑوں میں طاقت کم ہے، وہ یوں جملہ بھی کہہ دو، ساری کائنات میں طاقت کم ہے، عرش والے نے سینہ مصطفیٰ میں طاقت زیادہ رکھی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے اتنی بڑی وزنی نعمت کو اور اتنی وزنی امانت خدا بندی کو اٹھا لیا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ حضرین محترم، قابل توجہ کہ اللہ نے کیوں دو فیصلے اکٹھے کیے، اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان۔ اس کی وجہ ہم نہیں بتا سکتے، اس کی وجہ مدینے والے محمد نے بتائی ہے، جن پر قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ بھی بڑی آسان۔ جملہ کیا ہے؟ رضی اللہ فی رضی الوالدین، فرمایا اللہ کی عبادت اس کی قبول ہوگی جس پر اس کے ماں باپ راضی ہوں۔ اس لیے فیصلے اکٹھے کیے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو نہ فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے اگر ماں باپ راضی نہیں۔ حضرین محترم، اس پر میں ایک واقعہ بھی حدیث پاک کا ہی ہے، وہ ذکر کرتا ہوں۔ اصل مقصود یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بچے، جوان، جو بھی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، یہ تو بہانہ ہوتا ہے، ان کے دل دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں چینج ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے دل دماغ اور رویے کو بدلنا پڑے گا، صرف اللہ کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، لوگ جا رہے ہیں بدن شریف ضرور جاؤ، دادا صاحب جا رہے ہیں، کھڑی شریف جا رہے ہیں، جانا چاہیے، ہمارے اہل سنت میں عقیدہ ہے قبروں کی زیارت کریں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ فوت ہو گئے، وہ جو ولی اللہ ہے وہ تو سب کے لیے ولی اللہ ہے، آپ کے ماں باپ چاہے گنہگار بھی کیوں نہ ہو،
اللہ نے ان کو آپ کے حق میں ولی اللہ سبحان اللہ. حضرین محترم واقعہ یہ ہے حضرت علقمہ ایک صحابی ہے مشہور واقعہ ہے ان کا آخری وقت آیا زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا صرف سبق کے لیے یہ واقعہ ہے صحابہ محلے والے پریشان بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے عرض کیا گیا کہ ماں زندہ ہے فرمایا ماں کو بلاؤ اسے کہو اگر آ سکتی ہے تو آ جائے نہیں آ سکتی ہے تو محمد اس کے پاس آنے کے لیے ماں حاضر ہو گئی فرمایا یہ علقمہ کیسا تھا جی نمازی تھا قاری تھا حاجی تھا مجاہد تھا سرکار نے فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ قاری تھا یا نہیں تھا وہ عالم تھا یا نہیں تھا وہ مجاہد تھا یا نہیں تھا وہ غازی تھا یا نہیں تھا یہ بتا تیرا دل اس پر راضی تھا یا نہیں تھا ماں نے کہا شادی سے پہلے دل بڑا راضی تھا شادی کے بعد چینج ہو گیا سرکار نے فرمایا راضی ہوتی ہے خاموش ہو گئی فرمایا جاؤ میرے صحابہ لکڑیاں صحابی اٹھنے لگے ماں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی بات مجھ سے ہو رہی تھی اب لکڑیوں کا کیا معاملہ آ گیا فرمایا اگر تو نے راضی نہیں ہونا ہم لکڑیوں کو آگ لگائیں گے علقمہ کو درمیان میں رکھیں گے علقمہ کو جلا کے رکھ دیں گے عرض کیا میں کیسے برداشت کر سکتا میں ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے ماں کی ممتا بچہ جیسا بھی گنہگار سے گنہگار ہو خطاکار سے خطاکار ہو ماں معاف کر دیتی ہے ماں نے کہا سرکار نے معاف کر دی فرمایا میرے صحابہ اب جاؤ صحابی دوڑے کسی نے رستے میں پوچھا کیا بات ہے کیوں دوڑ رہے ہو انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا اس کا اثر کیا ہوتا ہے ابھی دروازے کے باہر ہے اندر سے علقمہ کے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں سید علقمہ نے کلمہ نبی کا پڑھا اور کلمہ پڑھ کے حضرت علقمہ اپنے مولا کو پیارے ہو گئے پھر اگلی بات یہ مختلف کتابوں سے ہے ایک کتاب ہے اس لیے میں ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیتا مگر ہے امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے مگر یہ جو بات میں پوری سنا رہا ہوں یہ متفرد کتاب ہے علقمہ کی نماز جنازہ امام الانبیاء نے خود پڑھائی ہے اور حضور کی نماز جنازہ کا اثر کیا ہے قرآن میں لکھا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ پیارے ان کی نماز جنازہ پڑھا ادھر نماز جنازہ ہوگی قیامت تک کے لیے خدا انہیں سکون عطا فرمائے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ نے پابندی لگا دی تھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ استغفار کرنے کی بھی پابندی تھی ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ مجھے مشرک ہے منافق ہوں یا مشرک ہوں منافق بھی اندر سے کافر ہوں بہرحال بات کی میں کر رہا ہوں سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے فرمایا ذرا ٹھہرو انتظار کرو حضور نے ٹھہرایا انتظار کروایا اور میرے آقا نے بات فرمایا اس سے یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جنازے کو فوراً دفن کیا جائے اور یہ دعا مانگنا بھی درست نہیں ہے سرکار نے فرمایا سنو جنازے کو روکا پڑھانے کے بعد فرمایا سن لو جس بندے پر ماں باپ راضی نہ ہو اس کے فرض بھی قبول نہیں لا يقبل منه صرف ولا
عدل فرض بھی قبول نہیں نفل بھی قبول نہیں وہ روزہ اس کی موجود ہے فرض نماز ہے نفل نماز ہے حج ہے عمرہ ہے صدقہ خیرات ہے زکات ہے یہ صرف میں اور عدل میں دونوں آتے ہیں کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہے یہ بات کرنے کے بعد صحابی نے سوال کیا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک میرا سوال ہے کہ اگر ماں باپ کسی کے ناراض فوت ہو جائیں ایسا ممکن ہے وہ انہیں راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہے یہ سوال و جواب اصل میں علم کے لیے اور تعلیم کے لیے ہوتے ہیں کیا ماں باپ کو راضی کرنے کا طریقہ اگر ناراض فوت ہو جائے آقا نے فرمایا ہے اور یہ جو جواب ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو مشکات کے اندر بھی موجود ہے آقا نے فرمایا ماں باپ راضی ناراض چلے جائیں انہیں راضی کرنے کا طریقہ ہے یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے آقا نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی قبر پر جمعرات یا جمعہ فی یوم الجمعہ اور فی لیلۃ الجمعہ جمعرات یا جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اگر ماں چلی گئی ماں کی قبر پر باپ چلا گیا باپ کی قبر پر فرمایا جا کے دعا کرو زیارت کرو دعا کا بھی لفظ بن گیا دوسری روایتوں میں ہے اتنی بار قلوب اللہ پڑھے اتنی بار فاتحہ پڑھے مگر یہ جو میں سنا رہا ہوں اس میں تو زیارت کا لفظ ہے من سارا قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعہ او فی لیلۃ الجمعہ اس میں تو پڑھنے پڑھانے کی تو بات ہی اس میں تو ماں کی باپ کی قبر کی زیارت کی بات ہے اور قبر چاہے بچی ہو چونا لگاؤ زیارت عام ہے ماں کی قبر کی زیارت باپ کی قبر کی زیارت کیا ملے گا فرمایا زیارت کر کے تو پیچھے بعد میں ہٹے گا عرش والا بھی معاف فرما دے گا ماں باپ کی قبر میں راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ ہے زیارت اس میں پڑھنے پڑھنے کا تو میں نے بتایا ذکر نہیں ہے منصا جس نے زیارت کی ہے یہ کیا ہے خدمت تو دنیا میں تھی اب قبر میں چلیں گے تو قبر میں جانے کے بعد اب وہ خدمت تو نہیں ہو سکتی ماں باپ کی قبر کی زیارت ایک مولانا صاحب فیصل آباد میں تھے مجھے کہنے لگے یہ قبر کے پکی کرتے ہو نشان بناتے ہو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کا ارشاد ہے یا نہیں ہے ابھی یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تو تھے بھی وہ آج حدیث میں نے کہا جب ماں باپ کی قبر کی زیارت ہے تو کوئی نشان ہوگا تو زیارت کرو گے ورنہ تو قبرستان میں گھومتے ہی رہو گے میرے ایک دوست تھے مولانا عبدالرشید صاحب ابھی میں پچھلے دن فیصل آباد گیا تو قبرستان میں گیا پورا قبرستان چھان بالا ان کی قبر ہی پھر ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا بڑی مشکل سے میں نے کہا اللہ کے بندوں کوئی پھٹی لگا دے میرے نبی نے عثمان بن مظعون کی قبر مبارک پر خود ایک پتھر رکھا اور فرمایا یہ نشانی ہوگی اس کی قبر کی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے ماں باپ کی قبر کی زیارت پھر ایک صحابی نے اور سوال کیا یا رسول اللہ اگر قبر کا پتہ ہی نہ ہو بھائی سمندر میں جہاز پورے کے پورے غرق ہو گئے اگلے دن میں سن رہا تھا کہ پتہ نہیں امریکہ کے کتنے جہاز سمندر میں غرق ہوئے جن کا نشان نہیں ملا پھر ایک علاقہ ہے خاص اس میں تو بے شمار یہ جہاز بحری جہاز ہوائی جہاز بے شمار بلکہ ایک بحری جہاز تلاش کرنے کے آپ وہ بھی ضرورت وہاں خبر ہے کوئی کشش ہے
اگر قبر کا نشان ہی نہیں معلوم، قبر کا پتہ ہی نہیں، یہ زلزلہ آیا مظفر آباد سے آگے نیلم میں ایک پہاڑ ایسا گرا کہ اب وہاں قبر کا نام نشان نہیں، پوری آبادی تھی۔ اگر قبر کا نشان بھی معلوم نہیں تو پھر ماں باپ کے ناراض انہیں راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے آقا معلم بن کے آیا، وہ اس معلم۔ صحابہ نے سوال کیے، قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر بھی، جنہوں نے سوال کیے تو دین مکمل ہمارے سامنے آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا طریقہ ہے؟ آقا نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ فرمایا کہ باپ کے دوستوں کو راضی کرو اور ماں کی سہیلیوں کو راضی کرو۔ باپ کے اگر دوست ہیں انہیں راضی کرو، ماں کی سہیلیاں ہیں انہیں راضی کرو۔ عرش والا تمہارے ماں باپ کے دل قبروں میں راضی کرو۔ پھر سوال تیسرا، یا رسول اللہ باپ کے دوست کوئی نہیں، ماں کی سہیلیاں کوئی نہیں، اب کیا طریقہ ہے؟ قبر کا بھی پتہ کوئی نہیں، اب بھی کوئی طریقہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہے طریقہ۔ کیا ہے؟ آپ نے نشان لگایا، یہ چھوٹی مبارک کے ساتھ لمبا اور چوڑا نشان لگا کر جیسے گویا یہ قبر ہے، فرمایا خود ہی نشان لگا، دل میں تصور کر یہ میری ماں کی قبر ہے، پھر اس کی زیارت کر۔ یہ تو رحمت حق بہانہ بھی جو یا بہانہ میں جو یا اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، اسے ماں کی قبر سمجھ اس کی زیارت کر۔ عرش والا تیری ماں کی روح کو راضی فرما۔ بس دو باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر بیان مکمل ہے۔ یہ سبق کے لیے ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ اشعار ہی پڑھے جائیں، بلکہ کچھ عمل کی حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے کے دل میں، ایک بچے کے دل میں اگر ماں باپ کی قدر پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ حضرات کی یہ جو ماں کی کے لیے ایصال ثواب کی میں بنائی کم۔ میرے نبی بیٹھے مسجد نبی میں، سامنے دروازے سے ایک عورت ظاہر ہوئی لاٹھی پر۔ میرے نبی آپ نے صحابہ کی مجلس کو چھوڑ دیا، سیدھے گئے، اس مائی کا استقبال کیا، مائی کو لائے، اپنی چادر مبارک اسے بچھایا، مائی کو چادر پر بٹھایا، کچھ دیر بعد کی مائی کو پھر رخصت کیا تو پھر صحابہ کرام حیران نے یہ مائی کون ہے؟ سرکار نے اپنی چادر مبارک کملی مبارک بچھائی ہے، یہ قسمت والی مائی کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میری دائی حلیمہ آئی تھی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو محمد دی دائی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اگلا منظر سنو، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے خدمت بھی بڑی کیا، دائی کی احترام بھی بڑا کیا ہے، مگر اب رو رہے۔ عرض کیا حضور روتے کیا ہو؟ میرے نبی نے فرمایا یہ دائی تھی، آج اگر محمد کی مائی ہوتی تو تم دیکھتے کہ محمد اپنی مائی کا ادب کیسے کرتا۔ حضرت ابو اسحاق اسفہانی ایک بزرگ گزرے، ایک بندے نے حضرت ابو اسحاق اسفہانی کو دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک چمک رہی ہے، فرمایا کس وقت تو نے کھاتے کا؟ اس نے کہا سحری کے وقت۔ فرمایا صدقہ تو نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ سحری کے وقت میں نے اپنی داڑھی سے مائی کی طلب کو صاف کیا۔ کوئی بڑا عالم ہو، بڑا عالم ہو، بڑا فاضل ہو، پی ایچ ڈی ہو، اس سے بھی بڑا ہو، مائی کے لیے بچہ ہے، مائی کی خدمت کرنا، کوئی افسر بڑا بھی ہو، مائی کی خدمت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ عرش والا ان کی مائی کو بخشے، اور انہوں نے جو مائی
کی خدمت کی اس پر اجر جزا یقیناً یہ خدمت کی ہوگی، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بندے تو نہیں ہیں، جتنی باتیں میں نے سنائی ہیں ساری جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی مائی کا ادب احترام زندہ ہوتے ہوئے، مائی سخت بھی ہوتی ہے نرم بھی ہوتی ہیں، جو مرضی ہو اولاد کا کام ہے اپنا سر مائی کے قدموں میں رکھنا، جو کہا کہ رکھنا، انشاءاللہ مائی راضی ہو گئی، باپ راضی ہو گیا تو عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔